واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام
پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے، کتاب و سنت کے دلائل اس پر بہت واضح ہیں کہ ایک انسان، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ایک انسان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک انسان وہ اس دنیا میں اس کی قیمت کیا ہے، اس کی جان کی کیا قیمت ہے، اور کسی انسان کو بغیر وجہ کے قتل کر دینا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا جرم ہے، اور اس میں کس قدر بے احتیاطی انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ اور انسان تو عام انسان ہے، ایک مسلمان جس کو قرآن کریم میں تعلیم دی گئی کہ انسان کی جان بہت قیمتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جا بجا یہی تعلیم دی کہ انسان کی جان بہت قیمتی ہے، انسانوں کی جانوں کو بچانا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ پھر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے، اور اس سے بھی بڑی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اسلام کے نام پہ، شہادت کے نام پہ، ناموس رسالت کے نام پہ وہ کام کرے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ انسان تو دور کی بات ہے، انسان تو بہت اعلیٰ مخلوق ہے، بہت اشرف مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹوں کو یعنی انسانوں کو ہم نے بہت عزت دی ہے، یعنی باقی مخلوقات پر، جانوروں پر، درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، پانی میں رہنے والی مخلوقات پر، زمین پر بسنے والی مخلوقات پر، جنگلوں میں رہنے والی، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوقات پر بنی آدم کو ہم نے عزت بخشی ہے۔ تو انسان تو اعلیٰ مخلوق ہے نا، ایک جانور کو بھی ناحق قتل کرنا جرم ہے، جانور کو، اور جانور ایسا جانور جس کو اسلام نے پلید اور نجس قرار دیا ہے، کتا ہے، کتا ایک جانور ہے، ہمارے جسم کے ساتھ لگ جائے تو ہمارا جسم پلید کر دیتا ہے، نجس ہو جاتے ہیں ہم۔ ایسا جانور بھی اگر مر رہا ہو تو ہمیں تعلیم یہ ہے کہ ہم اس کی جان بچائیں، اور اگر ہم کتے کی جان بچا لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے۔ وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی، بدکار اور فاحشہ عورت تھی، گناہ گار تھی، سیاہکار تھی۔ اس نے ایک جگہ پر دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک کتا پانی کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اور کنویں سے پانی لینے والوں نے پانی لیا تو باہر جو کچھ بوندیں گریں تو زمین گیلی ہو گئی۔ وہ کتا لاچاری کی حالت میں اس گیلی جگہ پر اپنی زبان مار کے کچھ تری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی بہت لاچار ہے۔ اس عورت نے سوچا کیوں نہ اللہ کی اس مخلوق پر میں کوئی احسان کروں،
اس کی جان بچاؤں، اس فاحشہ عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے جوتے کے ساتھ باندھا، جوتا اس کے ساتھ باندھا، اس کو کنویں میں لٹکایا اور خود لٹک کر مشکل سے جوتے میں پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ یہ تو جانور ہے اور پلید جانور ہے، ناپاک جانور ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر انسان ہو، انسان، اس کی جان اگر آپ بچا لیں، کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اور اللہ کے ہاں کتنی بڑی نیکی اور اجر ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ایک بلی کو اگر آپ مار دیں جان بوجھ کر، بلی کو، یہ بلیاں ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں پھرتی ہیں، کوئی قیمت نہیں ان کی، کسی کو 5 روپے کی بھی آپ پکڑ کے بیچ نہیں سکتے، وہ کہے گا میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ عام بلی ہے، اگر اس کو بھی آپ ناحق مار دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ بلی کی وجہ سے اس نے کیا کیا، بلی کو باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد ظاہر ہے کہ بلی کھلی ہوتی تو خود اپنا شکار تلاش کرتی، کھانے پینے کا سامان بندوبست کرتی۔ اس نے باندھ دیا، پھر اس کو خوراک بھی نہیں دی، اس کو باندھ لیا اور خوراک دیے بغیر اس کو بھوکا مار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ تو جس اسلام میں جانوروں کے اتنے حقوق ہیں، یہ جانوروں کی جان ناحق تلف کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور جس اسلام اور جس دین میں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک کتے کی جان بچانے سے آپ جنت میں چلے جاتے ہیں، تو اس نبی کی تعلیم میں انسان کی جان کی کیا حرمت اور کیا قیمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ازل سے یہ اعلان کر دیا، فیصلہ کر دیا۔ پہلے ہی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہو گیا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے شروع سے یہ اعلان کر دیا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کوئی ایک انسان، ایک جان ناحق ضائع کر دی، بغیر کسی سبب کے اس کو قتل کر دیا، اور بغیر سبب کے قتل کرنے کی ذرا وضاحت بھی یہاں سن لیں۔ بغیر سبب کے قتل کرنا، سبب کے ساتھ قتل کرنا یہ ہے کہ ایک انسان نے کسی کو قتل کیا ہے تو اسلامی حکومت اس کو قتل کروائے گی سزا کے طور پر، آپ خود نہیں کریں گے۔ میرے باپ کو اس نے مارا، میرے بھائی کو مارا تو میں نے اس کو مار دی، نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پھر بھی ناحق قتل کریں، پھر بھی ناحق قتل کر رہے ہوں گے۔ حق اسلامی حکومت کو ہے، عدالت، اسلامی عدالت فیصلہ کرے گی، اسلامی حکومت قتل کرے گی، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کریں گے تو آپ ناحق ہی کریں گے۔ ایک جان کو ناحق قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دی۔ ایک انسان کو قتل کرنا اتنا جرم ہے، ایک انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، جس میں انبیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی ایک مسلمان کو قتل کر دیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر، فرمایا ایک انسان کو، من قتل نفسا، ایک جان کو، مسلمان ہے کافر ہے یہ بحث ہی نہیں یہاں پر، ایک جان کو قتل کر دیا۔ اس میں سارے کفار آتے ہیں،
سوائے حربی کافروں کے۔ حربی کافر اسے کہتے ہیں جس کی آپ کے ساتھ اعلانیہ جنگ ہے، اسلامی حکومت کے ساتھ اس نے ٹکر لی ہے کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہم آپ پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو دو قوتوں کی، دو مملکتوں کی، دو ملکوں کی آپس میں جنگ ہو جاتی ہے، پھر ظاہر ہے کہ جو حملہ کر رہا ہے وہ اعلانیہ طور پر ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے قتل کے درپے ہے، تو پھر ہم اپنی حکومت سے مل کر اس کو قتل کر سکتے ہیں، اپنی حکومت کے فوجی اور سپاہی بن کر، وہ بھی حکومت کے کہنے پہ۔ اس کے علاوہ ہم کسی کافر کو قتل نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ملک میں رہتا ہے یا ملک سے باہر رہتا ہے، وہ ہمارا ہمسایہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سے کفار بستے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت کے پیروکار ہیں، ہندو ہیں، بہت سے مذاہب، بہت سے کفار دین اسلام کا انکار کرنے والے ہمارے ملک میں موجود ہیں، لیکن ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کو پکڑ کے قتل کر دیں، کیونکہ وہ حربی نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے آپ کے ملک کو ٹیکس دے کے رہ رہے ہیں نا۔ جس طرح اب تو جمہوریت ہے، اسلامی نظام ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر اسلامی نظام ہو تو وہ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے، پہلے درجے کے ہم اور وہ کفار جو ہیں وہ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے، لیکن جمہوریت میں تو سب برابر ہیں، وہ ہمارے ہی درجے کے برابر ہیں، لیکن اگر دوسرے درجے کے بھی ہوں تب بھی ہم انہیں قتل نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی حکومت میں جو پناہ لے کر کافر رہ رہا ہے، اگر کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا، گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کر دی ہے، کیونکہ اسلامی حکومت نے اس کو پناہ دی تھی۔ یہ معاہدہ اسلامی حکومت کا تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے ہے، اور ایک مسلمان اٹھتا ہے کافر کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ توڑ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بدعہدی کی ہے۔ چیجا کہ آج وہ دوسرے درجے کے نہیں، وہ پہلے درجے کے ہی شہری ہیں، تو کس طرح کسی مسلمان کو اجازت ہے کہ کسی کافر کو قتل کر دے؟ اور پھر سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ یہاں اسلام کے نام پہ یہ کچھ ہوتا ہے، اور وہ تو ہیں ہی کافر نا، وہ تو کافر ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، علماء کو شہید کیا جاتا ہے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں کو قتل کیا جاتا ہے، اسلام کا نام لے کر، ناموس رسالت کے نام پہ۔ کیا ایسا ہوتا نہیں؟ سب سے زیادہ شہادتیں اس حوالے سے ہمارے دامن میں ہیں۔ وہابی کہہ کر مارا گیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے، بشر کہتے ہیں، یہ گستاخ ہیں، قتل کر دو۔ حتیٰ کہ اس بات پہ بھی ہمارے علماء کو شہید کیا گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانا، یہ اللہ کے نبی کے علم کو نہیں مانتے، گستاخ ہیں، قتل کر دو۔ یہاں تک ہوا ہے ہمارے اس ملک میں، اور ہوا اسلام کے نام پہ، محبت رسول کے نام پہ۔ اور پھر اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کر لیتا ہے، ہمارے اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں قانون موجود ہے توہین رسالت کا، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو وہاں پر کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دے، اسی موقع پر خود ہی سب سے پہلے عاشق رسول بنے، محب رسول بنے، اس کے بعد قاتل بنے، قتل کر دے، اس کے بعد خود ہی جج اور منصف بن جائے، اپنے آپ کو بری قرار دے لے، اس کو واجب القتل قرار دے دے، اور اس کو قاتل بنا دے، اور اپنے آپ کو بری کر دے، اور شہید اگر وہ اس پاداش میں مارا جائے تو شہید ناموس رسالت بن جائے۔ ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے اسپیشل،
بچوں کو ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ تم نے بس قتل کر دینا ہے، تم نے مار دینا ہے، کچھ نہیں دیکھنا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پہلے کچھ عرصہ پہلے، پچھلے سال کی بات ہے، کچھ مہینے پہلے کی، کہ ایک مسلمان کی جان گئی تھی ناموس رسالت کا نعرہ مار کے، اور وہ جھوٹ ثابت ہوا، بعد میں ذاتی عداوت اور دشمنی ثابت ہوئی۔ جب یہ خوشاب میں ایک بینک مینیجر کو قتل کیا گیا تھا، ایک مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا ہے، آپ کی محبت کا دم بھرتا ہے، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اس کو گستاخ رسول کہہ کے قتل کر دیں؟ ایسے کریں گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو ابھی ایک کافر کو قتل کر دیا گیا، وہ سری لنکن جو یہاں فیکٹری کا مینیجر تھا، سپروائزر تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ بہانہ یہ بنایا گیا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے۔ یہ ہے فساد اس چیز کا کہ آپ ہر بندے کو اختیار دے دیتے ہیں، آپ انفرادی طور پر ہر شخص کو یہ لائسنس دے دیتے ہیں کہ آپ محب رسول بن کر کسی کو بھی قتل کر دو، اڑا دو۔ آپ کے سامنے ہے، الزام کیا لگایا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، اور ثبوت کیا دیا؟ ثبوت نہیں، دعویٰ، جو زمانی دعویٰ ہے، جس کی دلیل ابھی ان کے ذمے ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ اس نے یا حسین یا اہل بیت کا کوئی اسٹیکر تھا، اس کو پھاڑا تھا اور ڈسٹ بن پر پھینک دیا۔ کہاں توہین رسالت؟ اگرچہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن اندازہ کریں توہین رسالت کی ہے، کیوں کی ہے جی توہین رسالت؟ کیا توہین رسالت کی ہے جی؟ حسین رضی اللہ عنہ کا نام پھاڑ دیا جی، یہ توہین رسالت کی۔ اور جب آگے تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی، پتہ نہیں یہ بات بھی ثابت ہونی ہے۔ یعنی جس کا دل چاہے وہی اسلحہ اٹھائے اور اپنا شوق پورا کر لے، جبکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ایک جان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانے کے مترادف ہے۔ اور جو ایسے فسادی ہے ان کی سزا کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ فرمایا ان کی سزا، زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا یہ ہے، ان کو ٹکڑے کر کر کے قتل کیا جائے۔ پھانسی دینا یا گردن اڑانا نہیں، ٹکڑے کر کر کے عبرت ناک موت ان کو دی جائے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ کسی ایک جان کی قیمت کیا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنے کی کیا سزا ہے۔ ان کو ٹکڑے کر کر کے قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا پھر سولی پہ لٹکایا جائے، اندر کال کوٹھڑی میں نہیں، وہاں نہیں، باہر بازار میں لٹکایا جائے، نشان عبرت بنا دیا جائے، وہاں پر ان کو سولی پر لٹکا کر تڑپا تڑپا کر مارا جائے، اور پھر پرندے گدھ ان کی لاشوں کو نوچیں۔ یہ ظالم عبرت کا نشان بنے ان لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کسی جان کا ناحق قتل نہیں کرنا۔ یاد رکھیں کسی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، جان کی بات ہو رہی، مسلمان ہو، کافر ہو، ذمہ ہو، معاہد ہو، کسی جان کی بات ہو رہی ہے کہ بغیر وجہ کے فساد فی الارض کرتے ہوئے قتل کیا ہے، تو یہ سزا ہے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اور پھر جرم کی نوعیت ہے، کچھ مجرم ہیں، قتل کرنے والے ہیں بالفعل، اور کچھ سہولت کار ہیں، کچھ مددگار ہیں، کچھ معاون ہیں۔ فرمایا ان کو بھی ساتھ کم از کم ان کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں مخالف سمت سے کاٹ دی جائیں، دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ کاٹی جائے، ان کی ظالموں کی ساری زندگی لنگڑے اور لولے بن کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے رہیں کہ انہوں نے ایک جان کو ناحق قتل کیا تھا۔ او ینفوا من الارض،
یا اگر ان کا جرم بہت تھوڑا ہے، ان کی سہولت کاری بہت تھوڑی ہے، پھر ان کو کم از کم اسلام کی سلطنت سے دفع کر دیا جائے، ان کو دیس نکالا دے دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ممبر و محراب استعمال ہوتے ہیں اس مذموم مقصد کے لیے، یہ اتھارٹی دینے کے لیے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، کہ بس محبت رسول میں تم قتل کرو لوگوں کو۔ یہاں سکول استعمال ہوتے ہیں اور زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف ابھارا جاتا ہے۔ یہ گستاخ رسول، وہابی گستاخ رسول ہیں، اور افسوس کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا، یہ جو تشدد پسندی ہے، شدت پسندی ہے، یہ بر صغیر میں ایک خاص مکتب فکر کے بانی کے ہاتھوں اس کا ظہور ہوا۔ اس نے لکھا اپنے فتوے میں، یہ وہابی، یہ بدترین کافر ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اب اسی مذہب کو ماننے والے آپ کو غازی نظر آئیں گے، شہید نظر آئیں گے، شہید نموس رسالت بھی، نہ حق قتل کر کے مسلمانوں کو، علماء کرام کو، کتاب و سنت کے متوالوں کو، دیوانوں کو قتل کر کے وہ ہیرو بنتے ہیں، اور وہی آج بھی ممبر و محراب استعمال ہو رہے ہیں۔ اور ابھی کچھ لوگوں نے جرأت کی ہے، ہمت کی ہے، ان کو سمجھ آیا ہے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہم نے اپنی قوم کو کس راہ پہ ڈال دیا ہے، اب بولنے لگے ہیں، لیکن ان کو ممبر پہ اترنا پڑتا ہے۔ ابھی وہ سلیمان مصباحی صاحب ہیں، اسی مکتب فکر کے ہیں، وہ کسی جگہ وہ درس دے رہے تھے تو انہوں نے یہی باتیں کی جو میں کر رہا ہوں کہ بھائی تمہارے پاس کیا لائسنس ہے، کسی بھی شخص کو توہین رسالت کا الزام لگا کے تم مارو گے؟ کوئی شرم کرو، یہ کس راہ پہ چل رہے ہو؟ تو انہیں ٹوک دیا گیا دوران خطبہ یا دوران وہ لیکچر، دوران درس۔ آخر وہ ممبر سے اٹھ کے چلے گئے، سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے بڑی ہمت کر کے، بڑی ہمت اور جرأت کر کے اپنے لوگوں کو سیدھے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں، ہمارا سٹیج، ہمارا ممبر، ہمارا محراب کبھی بھی قتل ناحق کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، نہ ہم نے کبھی کسی کو ترغیب دی ہے کہ آپ گن اٹھاؤ اور جا کے فیصلہ کر دو۔ تو یہ فساد فی الارض ہے، فساد فی الارض۔ اس طرح کون مسلمان بچے گا؟ کون بچے گا؟ ہر کوئی دوسرے کو گستاخ رسول کہتا ہے، ہر کوئی دوسرے کو کہتا ہے۔ اگر اس طرح گستاخی کا مسئلہ ہے کہ کسی نے سٹیکر پھاڑ دیا تو وہ گستاخ رسول ہو گیا، اور وہ جناب واجب القتل ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا، تو پھر سٹیکر پھاڑنا تو چھوٹی بات ہے، تم نے کتاب و سنت کی دھجیاں اڑائی ہیں، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صریح مخالفت کی ہے۔ تمہارے مسلک اور مذہب میں یہاں یہ بیان ہی نہیں کرنا چاہتا، نہ میرا ایسا کوئی مائنڈ اور کبھی ذہن بنا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح پیش کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تم محب رسول بنتے ہو، اور سب سے زیادہ تمہاری ادائیں، تمہاری تعلیمات، تمہارا مذہب، تمہاری کتابیں ہی جب پڑھیں تو وہاں ایسی شرمناک باتیں سامنے آتی ہیں۔ کون سی کتاب و سنت نے تو یہ نہیں بتایا اسلامی سلطنت میں، اسلامی حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، وہ اگر مسلمان نہیں ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، وہ عیسائی ہے، کوئی اور مذہب والا ہے، مسلمان نہیں ہے، اسلامی حکومت کے ہاں اس نے پناہ لی ہوئی ہے، کوئی فرق نہیں۔ اسلامی سلطنت میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، اسلامی عدالت
دلائل اور تفتیش تحقیق مکمل ہونے کے بعد، ثبوت ملنے کے بعد اس ظالم کی گردن اڑائے. یہ کتاب و سنت کا اصول ہے. لیکن کس فقہ میں لکھا ہے؟ یہ انہی لوگوں کی فقہ ہے. صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے مذہب میں اگر کوئی مسلمان کے علاوہ کوئی بھی سکھ ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے. کیا اس بنیاد پر ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ تم گستاخ رسول ہو، تم گستاخوں کے سہولت کار ہو، لہٰذا تمہیں قتل کر دیا جائے؟ نہیں، ہمارا قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا دین ہمیں پابند کرتا ہے کہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. خانہ جنگی کو اسلام سپورٹ نہیں کرتا ہے. جب ہر شخص کے ہاتھ میں فیصلہ آ جائے گا تو پھر خانہ جنگی ہوگی. کون کسی کو پوچھے گا؟ میرا دل چاہے کسی کو بھی قتل کر دوں اور بعد میں کہہ دوں اس نے گستاخی کی ہے، بس کس کو پتہ ہے؟ جی مجھے ہی پتہ ہے، میں نے ہی سنی تھی، بس میں نے ہی فیصلہ کر دی. ہر مسلمان یہ کرے گا. کون بچے گا؟ کوئی نہیں بچے گا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ مخالف مسلک والے نہیں بچیں گے، اپنے مسلک والے. اب جس نے کلمہ بلند کیا ہے اس کی جان بھی تو خطرے میں ہے. ہو سکتا ہے اس کو گستاخ رسول کہہ کے مار دیا جائے کہ تمہیں کیا جرت ہوئی ہمارے سٹیج پہ تم نے ایسی بات کہہ دی. اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے یہ شدت پسندی کہاں سے آتی ہے اور کیوں آتی ہے، اس کی وجہ کون لوگ بن رہے ہیں، کیوں یہ ایسی شدت پسندی ملک میں پھیلائی جا رہی. اور اس قتل کے بعد یہ جو سری لنکن وہ فیکٹری مینیجر کا قتل ہوا ہے، اس کے بعد ایسی ویڈیوز منظر عام پہ آئیں کہ باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچے 5 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ بس تم نے قتل کرنا ہے، تم نے قتل کرنا ہے. بھائی برملا اس بات کا اعلان ہم کرتے ہیں، کسی انڈیویجول، کسی انفرادی طور پر کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی اختیار ایسا نہیں کہ وہ کسی کو قتل کر دے. بلکہ یہ چھوٹی بات ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی عزیز کو کسی نے قتل کر دیا تب بھی آپ کے پاس اختیار نہیں کہ آپ اس کو قتل کریں. بھئی عدالت میں معاملہ جائے گا. آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ تیرے باپ کو فلاں نے مار دیا، آپ نے جا کر اس کو ٹھوک دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو قاتل ہے ہی نہیں. آپ کو شبہ ہو گیا کہ شاید فلاں نے مارا تھا. کیا دنیا میں اور مغالطے نہیں ہو جاتے انسان کو؟ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی پر میں تھا، اتنا بڑا مغالطہ ہو گیا. اس لیے یہ عدالتیں اس لیے ہوتی ہیں، یہ نظام اور سسٹم اس لیے ہوتا ہے. اگر ایسے ہی تھا تو پھر تو ویسے ہی اللہ حکم دے دیتا. بس ٹھیک ہے، ہر شخص کے لیے یہ اختیار ہے کہ جہاں کوئی واجب القتل ہو اس کو پھڑکا دے، اس کو قتل کر دے. پھر اسلامی حکومت، اسلامی نظام کس چیز کا نام ہے؟ پھر یہ عدالت کیوں ہے؟ عدالتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھیں، صحابہ کے دور میں بھی تھیں. جب کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا عدالت میں آتا، اس نے میرا حق مارا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے. تحقیق و تفتیش کے بعد مجرم ہوتا تو اس کو سزا ملتی. اگر یہی کام ہوتا کہ ہر شخص کر سکتا ہوتا پھر عدالت تو کبھی نہ ہوتی. خصوصاً اس دور میں، صحابہ کے دور میں، ان سے زیادہ پاک باز کون تھا؟ زیادہ احتیاط سے کام لینے والا کون تھا؟ زیادہ تعصب سے پاک کون تھا کہ بغیر وجہ کے نہیں کریں گے؟ صحابہ تو سب سے بڑھ کر متقی تھے. پھر ان کو تو کم از کم اختیار ہوتا نا کہ ٹھیک ہے تم خود ہی کر لینا، پھر دیکھی جائے گی. نہیں، ایسا نہیں. اسلام میں ایسی کوئی اجازت نہیں. جن لوگوں نے کچھ ایسے دلائل بنانے کی کوشش کی ہے ان کی غلط فہمی ہے. وہ دلائل اس طرح نہیں ہیں جس طرح انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جب بھی دیکھیں کسی کو تو آپ پھڑکا دیں. نہیں، آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ حکومت کو اطلاع دیں، آپ اس کے خلاف FIR کروائیں، پرچہ کروائیں، اس کے خلاف قانونی جنگ لڑیں. اگر آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور آخری بات یہاں کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو پتہ چلے گا جو غیر مسلم ہیں، اسلام کے قریب آنے کی کوشش میں ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ مسلمان ایسے کرتے ہیں،
تو بتائیں ان پر کیسا اثر پڑے گا، مثبت یا منفی؟ اور توہین رسالت کا کیس کمزور کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آج پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ توہین رسالت کا جو قانون ہے نا یہ غلط، حالانکہ یہ قانون غلط نہیں ہے، اس کا استعمال غلط، اس کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو بولنے کا موقع دیا گیا ہے اس کتاب و سنت کے قانون کے خلاف کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، جی اس کو ختم کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کتنے لوگوں نے برا کہا ہوگا اس وجہ سے، بتاؤ کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا؟ جو کافر ہیں، جو دشمن ہیں، وہ تو موقع پاتے ہی حملہ کریں گے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں اور پھر اس پر فیصلہ خود کریں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، یہ بڑے کبیرہ گناہوں، بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے، بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کون بدبخت ہے کہ اپنے والدین پر لعنت کرے گا؟ اپنے والدین پر کون لعنت کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص خود لعنت نہیں کر رہا، خود گالیاں اپنے ماں باپ کو نہیں دے رہا، لیکن سبب بنتا ہے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیے جانے کا۔ فرمایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ، کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، فرمایا یہ خود اس نے اپنے باپ کو گالی دی ہے۔ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، فرمایا اس بدبخت نے خود تو گالی نہیں دی لیکن اس کے ذریعے اپنی ماں کو گالی دلوا دی ہے، یہ بدبخت خود گالی دینے والا ہے۔ آپ تو محبت رسول کا دعویٰ لیے پھرتے ہیں نا، آپ تو عشق رسالت کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن آپ کے اس غلط عمل کی وجہ سے کتنے غیر مسلموں کی زبان کھلی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ سبب کون بنا ہے؟ کون سبب بنا ہے؟ شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نے کیا ماحول بنایا ہے اسلامی ملک کا، بجائے اس کے کہ کافر لرزتے اور ڈرتے مسلمانوں کی طاقت اور رعب سے اسلامی ملک کی وجہ سے، اس کی بجائے ہم ہی قانون رسالت کے خلاف بولنے کا لوگوں کو موقع دے رہے ہیں، اور لوگ کھلے عام اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کالے نعوذ باللہ کالے قانون کو ختم ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یہ قانون بالکل درست ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، لیکن اس کا استعمال غلط ہوا ہے، لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا ہے۔ اس بات کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کا استعمال غلط ہوا ہے۔ ہمیں آج مل جل کر اس کے غلط استعمال کو روکنا ہوگا، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ ممبر و محراب سے بھی ہر شخص جہاں تک آواز پہنچا سکتا ہے، جہاں تک کسی کو سمجھا سکتا ہے سمجھائے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو قانون عین کتاب و سنت ہے اس کے خلاف لوگوں کو بولنے کا موقع ملا ہے، اور لوگ بول رہے ہیں، ان کو تو بہانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انسانی جان کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کبھی بھی کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی بھی جان کے غیر نہ حق قتل کو اللہ رب العزت ہمیں ایسی توفیق نہ دے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔